آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو ستے بھی کہو صلی اللہ ہو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اے تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن تو میں اولے ہر ایک پیغمبر ہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ہو پہ بولے بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہاں نو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ہدایت دا بندوبست فرمایا۔ حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت اس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا مقام 58 سپارہ سورہ المنافقون، سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان دے تحت ہی اپنی بات دا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان دا مہینہ رواں دواں ہے، شعبان دی چاند دی 3 تاریخ ہے۔ حرمت والے مہینے تو بعد یہ مہینہ رمضان اور رجب دے درمیان اس مہینے دے حوالے نال کتاب و سنت دی روشنی اندر چند باتاں بڑی ہی توجہ دے نال اللہ پاک دا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نوٹ فرماؤ۔ کتاب و سنت دے دلائل تے اگر غور کیتا جائے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اس مہینے دے حوالے نال کہ آپ دا اہتمام، آپ دا ذوق شوق چاہت محبت فکر سوچ اور آپ دے خیالات رجحانات اس بات دلالت کردے نے کہ غفلت تو بیداری دا مہینہ، کہ غفلت چھڑ کے سستی چھڑ کے بندہ بیدار ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، چک و چبند ہو جائے۔ اس واسطے کہ ان تو بعد آن والا مہینہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے،
لہذا غفلت دا پہلو سستی دا پہلو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ویسے ہی آپ دے سارے معاملات سستی والے نہیں، غفلت لاپرواہی والے نہیں کہ سارے نیکی دے کام بڑھ چڑھ کے ذوق شوق اور فکر دے نال پوری لگن دے نال مستقل مزاجی دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کردے نے، مگر اس مہینے اندر آپ دا کچھ معمول بڑھ جاندہ، ان دے اندر سوچ اور فکر کیے۔ حدیث دی گواہی موجود ہے، آپ دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام دی گواہی کہ آپ اس مہینے نو کس طرح گزار دے، کیڑا کم جڑا آپ زیادہ کر دے۔ اگر دیکھا جائے باقی مہینے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی فرائض دی پابندی اندر کوئی کوتاہی نہیں، نوافل دی کثرت اندر زیادہ نفل پڑھنے ایندے جی بھی کوتاہی نہیں، تہجد دی نماز اندر کوتاہی نہیں، اور قرآن دی تلاوت اندر، ذکر و اذکار اندر، سخاوت اندر، ہر نیکی دے کام اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کے معاملات نو کر رہے نے۔ لیکن اگر ساڈا معاملہ تھوڑا جا دیکھا جائے، ساڈی حالت اور کیفیت کی ہے اور رب دے قرآن نے سانو کی کیا، ساڈی تے غفلت لاپرواہی سستی یہ ختم ہی نہیں ہوندی، ورنہ جمعے دی اہمیت، این دی فرضیت، فضیلت، عظمت، مقام دا کیا پتہ نہیں، مگر این دے باوجود بازاراں دے اندر ایک بندہ ہوندا مجبور، کو مجبوری ہوندی تے او مالک نیتاں نو جاندا کہ بندہ مجبور ہے، مگر کیا جننے اجے تک اللہ دے گھر اندر نہیں آئے کیا سارے مجبور نے؟ ایسا عذر شرعی کیا موجود ہے کہ ایڈی اہمیت دی حامل چیز نو چھڑ کے اور بندہ سستی اور غفلت دا شکار رہے؟ اللہ پاک دے قرآن نے کی اعلان کیتا ہے، قرآن دے اس مقام تے بھی اور دیگر کئی ایک مقامات تے اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے سانو کی سمجھایا ہے۔ اللہ پاک اعلان کر رہے نے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ اعلان کر کے فرما رہے نے، اے ایمان والےو تانوں غافل نہ کر دے وے، تانوں سست لاپرواہ نہ کر دے وے، اموالکم ولا اولادکم، تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد،
عن ذکر اللہ دے ذکر تو، اللہ دی یاد تو، اللہ دے حکماں تو تانوں اے چیز غافل نہ کر دے وے۔ یعنی مال اولاد دی محبت جیڑی ہے یہ دو چیزاں آڑے نہیں آنیاں چاہیدیاں کہ ایک پاسے مال ہوئے، دوجے پاسے اللہ دا فریضہ ہوئے، اللہ دا حکم ہوئے، ایک پاسے اولاد دی محبت ہوئے اور دوجے پاسے اللہ دا حکم ہوئے، حلال و حرام دی تمیز، اور اے چیزاں انیاں غالب نہ آ جان اور انیاں توجہ دا مرکز نہ بن جان کہ تسی اللہ دی یاد دی پرواہ نہ کرو، مگر اے دری دھیان تے اے دری رجان ہوئے جڑے لوگ اے یاد چھڑ کے اذان سن کے انی قیمتی لمحات دے اے معاملات سن کے اجے تک بھی پرواہ نہیں دی تے غفلت نہیں تے ہور کی ہے، لاپرواہی سستی نہیں تے ہور کی ہے۔ اللہ اعلان کر کے سمجھا رہے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دے ذکر تو یہ چیز تو انہوں غافل نہ کر دے وے۔ اللہ نے اے نہیں کہا کہ مال نال محبت کرو ہی نہ، اولاد نال محبت کرو ہی نہ، مال کماؤ ہی نہ، اولاد وال توجہ دیو ہی نہ، ایسا تے اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ انہا چیزاں نو انہا نہ غالب کرو کہ رب دی یاد ہی بھول جاؤ، اللہ دی یاد نو ہی نظر انداز کر دے وہ۔ فرمایا ان ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا یعنی اولاد دی محبت اندر، مال دی محبت اندر جیڑا بندہ رب دے ذکر نو نظر انداز کرے گا، یعنی اے چیز پہلے ذکر بعد اندر، اللہ دی یاد بعد اندر، اینا چیزاں دا فکر پہلے، فرمایا جیڑا رویہ انج دا اختیار کرے گا، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ حکم میرا نہیں، فیصلہ میرا نہیں، یہ رب دے قرآن دا فیصلہ ہے۔ اللہ فرماندے نے جو غافل ہوئے گا غفلت نہیں چھڑے گا، اور جیڑا بندہ غافل تے لاپرواہ ہوئے گا میری یاد کھولو، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ لوگ خسارہ پان گے، نقصان اٹھان گے۔ حالانکہ دیکھیا جائے تے بندہ کہندا نہیں میں تے مال کما رہے ہیں، مال کٹھا کر رہے ہیں، اس ٹائم چ تجارت کر رہے ہیں، اذان نماز دے ٹائم اندر میں کاروبار کرنا، اپنی محنت مزدوری کرنا، اپنے کام اندر بڑی لگن دیلا لگا رہنا، تے گھاٹا کیویں؟ او مالک کہہ رہے ہیں گھاٹا ہے، یہ سمجھدا میرا فائدہ ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارے اندر نے، گھاٹے اندر نے، نقصان کر رہے نے، نقصان اپنا کر رہے نے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے اسے سپارے اندر سورہ جمعہ اندر اللہ نے اے نہیں کہا کہ جدو صبح ہو جائے تے تسی بالکل جمعے والے دن کام کرنا ہی نہیں، کم حرام ہے، کم نجائز ہے، نہیں، فجر پڑھی اپنا ناشتہ کرو، تیاری کرو، جاؤ کم تے کرو کم، مگر جو ہی جمعہ دا ٹائم قریب آئے تے پھر خیال سوچ فکر جمعہ والی اللہ دی یاد والی ہوئے، اینا ٹائم ہے تے جمعہ بڑھ کے بھی نہیں فرمایا تسی مسجد جو باہر نہیں جانا، اتھے ہی رہنا ہے، بلکہ قرآن نے اتھے کی کیا؟ اللہ فرماندے نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ فرمایا جدو نماز جمعہ ہو جائے، اندی ادائیگی ہو جائے، فانتشروا فی الارض، جس اللہ نے یاد وال بلایا سی او رب خود ہی حکم دے رہے ہیں، فانتشروا فی الارض، زمین تے پھیل جاؤ، اپنے کماں چلے جاؤ، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ دا فضل تلاش کرو، اپنے اپنے کماں تے جا کے محنت مزدوری کرو، محنت کرو، فضل تلاش کرو اللہ دا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، اللہ نو کثرت نال یاد کرنا ہے، کثرت نال تھوڑا نہیں، ٹائم ملے تے پھر نہیں، برائے نام نہیں، بلکہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، زیادہ یاد کرنا ہے اللہ نو۔ اللہ کیوں زیادہ یاد کرنا ہے؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تسی فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ نہیں کرو گے تے خسارہ گھاٹا پوے گا، اگر کرو گے تے اللہ فرماندے نے کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اور ایتھے اللہ نے فرمایا کہ یہ چیز تواڈے تے غالب نہ آ جائے، مال اولاد دی محبت۔ اور سورہ اعراف قرآن اللہ دا ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے ایتھے کی فرمایا، اندیاں آخری آیتاں دے وچوں آئے تے قرآن اللہ دا اعلان کی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اتھے اللہ اعلان کڈے پیار دا کر رہے نے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب نو یاد کرو، اپنے رب نو یاد کرو، فی نفسک تضرعا وخیفا، کدے عاجزی دے نال، کدے جناب فرمایا وخیفا، خوف کھاندیا ہویا، عاجزی بھی ہوئے، گڑ گڑا کے بھی انہوں یاد کرنا ہے، عاجزی دے انداز اندر بھی یاد کرنا ہے، خوف دی کفیت اندر بھی یاد کرنا ہے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ فرماندے نے اچھی نہیں، اچھی تو ہٹ کے فرمایا یاد کرنا ہے، بات کر کے اللہ نو یاد کرنا ہے، فرمایا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اچھی تو ہٹ کے ایسا انداز اندر رب نو یاد کرنا ہے، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح بھی یاد کرنا ہے، شام بھی یاد کرنا ہے، صبح و شام یاد کرن دا اللہ نے فرما دیتا ہے، گڑگڑا کے بھی، عاجزی نال بھی، خوف دی کفیت اندر بھی، ایسا کفیت اندر یاد کرنا ہے، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اللہ فرماندے نے غافلاں دے وچوں نہیں ہونا، لاپرواہاں دے وچوں نہیں ہونا، سست لوگاں دے اندر تہاڈا شمار نہ ہو جائے۔ دیکھو اج اسی سمجھنے جناب اسی بھی انسان ہاں، ساڈیاں بڑیاں لوڑاں، ساڈیاں بڑیاں مجبوریاں ضرورتاں نے، اللہ پاک دے قرآن نے ایسے لوگاں دا تذکرہ کیتا، ایسے انساناں دا تذکرہ کیتا، یہ سورہ نور قرآن اللہ دا ہے، اور اللہ پاک دے قرآن نے اعلان کر کے بات نو سمجھایا، وہ بھی دی آخر انسان سن، لوڑاں انہاں دیاں ضرورتاں انہاں دیاں بھی سی، اے نہیں کہ ساڈیاں لوڑاں نے انہاں دیاں لوڑاں نہیں سی، وہ کھاندے نہیں سی، پیندے نہیں سی، پہندے نہیں سی، انہاں دے بیویاں نہیں سی، بچے نہیں سی، ضرورتاں نہیں سی، اور انہاں دا بھی سارا معاملہ موجود سی، مگر اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاوا ہر پہلو نو اللہ نے اجاگر کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان
اعلان کر کے کی سمجھا رہے ہیں؟ اللہ فرماندے نے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ فرماندے نے ایسے بندے ہوئے نے لا تلہیہم انہاں نو غافل نہیں کر دی سی تجارت ولا بیع، تجارت بھی خرید و فروخت بھی انہاں دا کاروبار تجارت دا انہاں نو غافل نہیں کردا سی، خرید و فروخت غافل نہیں کردی سی عن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ۔ فرمایا اللہ دا ذکر اندے تو غافل نہیں ہوندے سن، نماز دی پابندی تو غافل نہیں ہوندے سن، زکات دی ادائیگی تو غافل نہیں ہوندے سن۔ ایسے مردان دا تذکرہ، ایسے مردان دا تذکرہ۔ ہن کیا اے کیا جگ سے انہاں دی لوڑاں نہیں سی، ساڈیاں لوڑاں بڑیاں نے، انہاں دی ضرورتاں نہیں سی، ساڈیاں ضرورتاں نے نہیں، انہاں دا بھی معاملہ ساڈے طرح سارا ہی سی، مگر اللہ ذوالجلال نے ایسی توفیق اور ایسی ہمت انہاں لوکاں نو عطا کیتی، رب نو کڈی ادا پسند آئی انہاں لوکاں دی، اپنے قرآن چ تذکرہ کر دیتا ہے کہ انہاں لوکاں نو غافل نہیں کر دی سی یہ چیز۔ اندہ مطلب ہے کہ اگر یہ چیز غافل کرے تے ایسے بندے رب نو پسند جیڑے نے نا، تذکرہ انہاں دا ہویا ہے، تے اندہ الٹ جیڑا ہوئے گا پھر وہ پسند نہیں۔ اگر یہ چیز بندے نو رب دی یاد تو غافل کرے تے رب دی نظر پھر بندہ پسند نہیں، یہ یاد رکھ لو۔ لہذا تجارت خرید و فروخت اللہ دی یاد، نماز زکات دی ادائیگی انہاں لوکاں نو جناب غافل نہیں کر دی۔ فرماندے نے اللہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ لوگ ایک کام کیوں کر دے سن، غافل کیوں نہیں رہندے سن؟ وجہ کی ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا کہ وہ لوگاں دے دل اندر ڈر سی اس دن دا جس دن اکھاں تے دل الٹ پلٹ ہو جان گے، اکھیاں تے دل الٹ پلٹ ہو جان گے، گفیتہ انسان دیاں جناب بدل جان گیا۔ اس دن دے ڈر دی وجہ تو لوگ غافل نہیں ہوندے سن، لاپرواہ نہیں ہوندے سن۔ فرمایا اللہ دے قرآن نے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ فرمان دینے کہ اللہ جزا دیں گے انہاں نو احسن ما عملو، جیڑے انہاں عمل کیتے اللہ جزا ادو چنگی دے گا، ادو اچھی بہتر احسن اچھی جزا دے گا۔ اور صرف پوری جزا ہی نہیں، اچھی جزا نہیں، نال فرمایا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ اس تو زیادہ اپنے فضل نال مالا مال کرے گا۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ رزق دیندے نے جنوں چاندے نے بغیر حساب تو رزق عطا کر دینے۔ اس مالک نے اعلان کیتا انہاں لوگاں دا کہ لوگوں سن جڑے غافل نہیں سن، سست لاپرواہ نہیں سن، یہ چیزاں نظر انداز انہاں لوگاں تے نہیں ہوندیاں سن۔ اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اس مہینے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے باقی معمولات اپنی جگہ تے قائم رہندے سن، مگر ان دے نال ایک چیز دا تھوڑا جہا اضافہ اور بڑا عجیب و غریب جہا اضافہ ان دے بارے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مسنون عمل جیڑا میرے پیغمبر دا شعبان دے مہینے اندر بالخصوص ہویا کردہ سی، میرے آقا علیہ السلام دے بارے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے آقا علیہ السلام اس مہینے دے اندر نفلی روزے رکھ دے، نفلی روزے، اور کنے کو روزے رکھ دے؟ حالانکہ میرے پیغمبر دی اگر عبادت دیکھی جائے نا تے ہر عبادت ہی با کمال ہے، مگر نفلی روزے اس مہینے اندر میرے آقا علیہ السلام رکھ رہنے، اور گواہی سیدہ عائشہ دے رہی نے، فرماندیاں نے کہ آقا روزے رکھ دے، کان یصوم حتی نقول قد صاما، آقا نفلی روزے یعنی روزانہ ہی روزہ میرے پیغمبر روزہ رکھ دے، تے اسی کہندے کہ آقا علیہ السلام نے نا روزہ چھڑنا ہی کوئی نہیں، سارے ہی روزے روزانہ ہی روزہ آقا علیہ السلام رکھی جا رہے نے، اور پھر فرما دیا نے جی اگر آقا روزہ چھڑن لگ پیندے تے اسی سمجھ دے کہ ہن آقا علیہ السلام نے روزہ رکھنا ہی نہیں دا، دو کفیتاں بیان کر دیتیاں تے نال فرما دیا نے کہ آقا علیہ السلام دے بارے اندر ولم ارہو صائما من شہر قطو اکثر من سیامی من شعبان، فرمان دیا نے کہ میں قطعی طور تے کدی بھی دیکھیا نہیں باقی 10 مہینے دے اندر رمضان دے روزے تے رکھنے ہی رکھنے نے، باقی 10 مہینے دے اندر کوئی مہینہ ایسا نہیں ویکھیا جس مہینے اندر آقا علیہ السلام انی کثرت دے نال روزے رکھ دے ہون، اننے زیادہ روزے رکھ دے ہون جننے پاک پیغمبر علیہ السلام شعبان دے مہینے اندر رکھ دے، اور فرما دیا نے اے مہینہ تے انجی سمجھو یسوم شعبان کلہو، انجی لگدا کہ جی میں پورے شعبان دے ہی روزے رکھ لیندے، یا فرمایا کان یسوم شعبان الا قلیلا، سارے شعبان دے روزے رکھ لیندے مگر تھوڑے جا دن باقی چھڑ دے، اور اسی طرح پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے ایک حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، فرما دیا نے کانا احب الشہوری الی رسول اللہ، فرمایا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو پیارا مہینہ، اچھا مہینہ، زیادہ پسندیدہ مہینہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں کی سی ان یصومہ شعبان، کہ آقا ان دے اندر روزے رکھن، اس مہینے اندر روزے رکھن، میرے پیغمبر مہینہ پیارا تے شعبان دا، کیڑا مہینہ؟ شعبان دا مہینہ جڑا چل رہا ہے، اے مہینہ اللہ دے رسول نو پسند ہے کہ میں روزے رکھائیں دے اندر، ایتھوں تک کہ آقا روزے رکھ دے رکھتے فرمایا ثم یصلہ برمضان، آقا رمضان مبارک دے نال ہی ملا دیں دے، یعنی پورا مہینہ بہت کم دن ایسے کہ روزہ نہ رکھے آئے، ورنہ روزے میرے پیغمبر انہیں زیادہ رکھ دے، اور یہ آقا علیہ السلام نو پسند سی، اے محبوب سی میں اس مہینے اندر روزے رکھاں، اور ان دی وجہ کی ہے، اس وجہ دے بارے اندر بھی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے صحابی نے، اور فرماندے کی نے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا اس مہینے دے اندر آقا روزے رکھ دے، روزے زیادہ روزے رکھ دے، تے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو پوچھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی گل کی ہے؟ کوئی مہینہ ایسا نہیں رمضان تو علاوہ جس مہینے اندر
تسی اننے زیادہ روزے رکھ دے ہو جننے شبان دے مہینے چ رکھ دے جے، ان دی وجہ کی ہے؟ اے روزے اننے کیوں رکھ دے جے؟ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے جواب کی ارشاد فرمایا، اس جواب تے ذرا غور کر لے آجے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سوال تے جواب دیتا، میں اس مہینے اندر اینے روزے کیوں رکھنا، ان دی وجہ سن لو۔ فرمایا کہ میرے پیغمبر نے ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، فرمایا کہ مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر لوگ غفلت دا شکار ہوندے نے، کھاندا غفلت دا، لاپرواہی دا، سستی دا لوگ شکار ہوندے نے۔ اے مہینہ او مہینہ ہے تے غفلت دا شکار کون ہوندے نے لوگ؟ یغفل الناس عنہ، فرمایا کہ لوگ اس مہینے اندر غفلت دا شکار ہوندے نے۔ اور وہ مہینہ کدوں ہے؟ بین رجب و رمضان، رجب تے رمضان دے درمیان اندر مہینہ ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، میرے پیغمبر فرما دے رہے حالانکہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ رب العالمین دی طرف اعمال اٹھائے جاندے نے، اعمال اٹھائے جاندے نے، نامہ اعمال پیش کیتا جاندہ ہے، بندے دے اعمال رب دے سامنے پیش کیتے جاندے نے۔ اس مہینے اندر لوگ لاپرواہی غفلت دا شکار نے۔ اللہ کے مہینہ او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اعمال رب العالمین دی طرف اٹھائے جاندے نے۔ تے میرے پیغمبر دی چاہت دیکھے آجے، غور دیکھے آجے، آقا فرماندے نے فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میرے آقا فرماندے نے مینوں اے بات پسند ہے، مینوں اے پسند لگ دی ہے، میرے دل نو اے بات لگ دی ہے کہ جدو میرا نامہ اعمال رب العالمین دے دربار چ پہنچے تے اوتھے میرا روزے دار ہونا بھی لکھیا ہوئے، میرا روزے دار۔ اللہ کہ میرے پیغمبر دا تے ایک ایک عمل، ایک ایک ادا نوکھی ہے۔ کسی بھی چیز، کسی بھی بلائی وال ویکھ لو، بلائی کوئی بھی دیکھو بڑھ چڑھ کے، برائی دا تے معاملہ ہی کوئی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں، بلائیاں ہی بلائیاں۔ لیکن میرے آقا چاہ رہے نے جدو میرا نامہ مال رب دے دربار اندر جائے اوتھے باقی چیزاں دے نال میرا روزے دار ہونا بھی لکھیا ہوئے۔ کیسی چاہت میرے پیغمبر دی۔ اور اگر کتاب و سنت دیاں باتاں تے غور کیتا جائے، حدیث دی روشنی اندر اگر غور کیتا جائے تے ساڈا معاملہ بھی دیکھ لو، میرے پیغمبر دی سوچ بھی دیکھ لو۔ نامہ اعمال جڑا پیش کیتا جاندا ہے نا، ان دے 3 وقت نے۔ کنے وقت نے؟ 3۔ ایک وقت ہے روزانہ 24 گھنٹے یعنی 2 ٹائم، ایک ہے ہفتے جو 2 ٹائم، ایک ہے سالانہ۔ اور کیا اے اوقات جنہ وقتاں دی اندر نامہ اعمال رب دے دربار اندر جائے گا، ساڈی بھی کدے فکر ایسی ہوئی کہ جدو میرا نامہ مال جائے اللہ دے کول تے اتھے آ میری نیکی لکھی ہوئے، میرا آ معاملہ لکھیا ہوئے۔ اور 3 اوقات کیڑے؟ توجہ کرے آجے، وہ 3 اوقات کیڑے نے جڑے کتاب و سنت دی روشنی اندر جناب سامنے آندے نے۔ ایک تے ٹائم فجر دی نماز دا، ایک ٹائم عصر دی نماز دا۔ 24 گھنٹے جو 2 ٹائم رپورٹ جاری رب دے ہاں۔ حالانکہ وہ باخبر ہے، باخبر ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینیاں دے بھید جاندا ہے، ہر وقت باخبر ہے، مگر اللہ دے ہاں 2 ٹائم نامہ اعمال پیش ہو رہے ہیں ساڈا 24 گھنٹے چ، فجر دے ٹائم، عصر دے ٹائم
تے جے تے نامہ مال ساڈا ٹھیک جا رہا ہے تے پھر رب دا شکر کر لیے، تے جے نہیں جا رہا تے پھر لاپرواہی رہنا چاہیے، غافل رہنا چاہیے، سستی رہنا چاہیے کہ صبح نامہ مال پیش ہویا کہ اللہ مستی دی نیند ستا سی، ایڈیاں لمبیاں راتاں، فجر دی کوئی پرواہ نہیں، اور اثر ٹائم نامہ مال پیش ہو رہے، اللہ فریضہ نماز چھڑ کے اپنے کم اندر مگن سی، تو دسو پھر اس مالک دا غضب اور ناراضگی نہیں ہوئے گی؟ یہ تو 24 گھنٹے جی اے 2 دفعہ رپورٹ گئی فرشتیاں دے کولوں، رب دے ہاں پہنچی، اور پھر نامہ مال ہفتے جو 2 دفعہ، سوموار دا دن جمعرات دا دن، سوموار دا دن جمعرات دا دن، ہفتے بعد گویا کہ ہفتے جو 2 دن یہ بھی نامہ مال پیش ہوتا ہے، اور ان دے بارے اندر بھی میرے پیغمبر دا ایک ہوئی ذوق موجود ہے کہ آقا علیہ السلام سوموار جمعرات دا روزہ رکھ دے، وجہ کی کہ جدو میرا نامہ مال اللہ دے ہاں پیش ہوئے گا، جتھے باقی چیزاں ہون گیاں ہوتے میرا روزے دار ہونا بھی لکھیا ہوئے، سوموار نو روزہ جمعرات نو روزہ میرے پیغمبر رکھ دے، لہذا اے ذوق اللہ منو تانوں بھی نصیب کر دے، ایسا ذوق اور ایسی چاہت یہ بھی سانو جناب پیدا کرنی چاہیے اپنے آپ اندر۔ اور تیسرا موقع کیڑا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں تو اگر ثابت ہوئے تے بات اے ہے جڑی چیز سامنے آندی ہے، شعبان دا مہینہ، کیڑا مہینہ؟ شعبان دا، حدیث ہی دلالت کر رہی ہے، میرے آقا فرماتے نے مہینہ ہوئے جس مہینے دے اندر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے اندر اعمال رب العالمین دی طرف اٹھائے جاندے نے۔ سالانہ رپورٹ اے ہے، روزانہ دی رپورٹ بھی ہے، ہفتہ وار 2 رپورٹاں بھی موجود نے، اور یہ سالانہ رپورٹ ہے، مگر ایک کسی حدیث اندر تخصیص نہیں کہ شعبان دا فلاں دن یا فلاں رات، فلاں دن یا فلاں رات، یہ تخصیص جنی دیر کتاب و سنت نہ کرے اسی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے نہ 3 اوقات دے اندر جناب، روزانہ اور ہفتہ وار، اور اسی طرح سالانہ شعبان دے مہینے اندر، اور یہ فکر پیدا کرنے واسطے ہی تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا، میرے سونے محبوب جی انہاں لوکاں نو آگاہ کرو، آگاہ، اور انہاں لوکاں نو آگاہی دیو، جگاؤ، بیدار کرو اپنے اعمال دے نال۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے، کیونکہ غفلت دی جڑی گھڑی ہوندی نا، غفلت دی، اس گھڑی چ رب نو یاد کرنا، رب نو یاد کرنا اور اللہ دی یاد نہ دل لانا، اے بھی بڑی اہمیت دا حامل عمل کہ ایسے ٹائم اندر، جس ٹائم اندر غفلت ہوندی ہے عموماً، تے میرے آقا علیہ السلام نے باقی باتاں دے نال کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے کی نے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، فرضی نماز تو بعد، فرضی نماز تو بعد افضل نماز رات دی نماز قیام اللیل، رات دا قیام ہے، نفلی عبادت وچوں افضل نماز یہ ہے، فرمایا کہ رات نو نماز وہ لوگ پڑھ دینے، والناس نیام، لوگ ستے ہوندے نے، باقی عمال دے نال انہاں اندر اے عمل بھی موجود ہے۔ آقا فرماندے نے تدخل الجنت بسلام، اللہ ذوالجلال ان دی برکت دے نال جنت دا داخلہ سلامتی نال عطا کر دین گے۔ لہذا غفلت دے ٹائم رب نو یاد کرنا، اس بات دا تذکرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے کیتا۔ اور اگر دیکھیا جائے سلف دے اندر، سلف دے بارے اندر اج انہاں دی توجہ کی اور ساڈی کی ہے۔ سلمہ بن کہیل رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے اندر آندا ہے کہ اے سلف نال تعلق رکھن والے کہندے سن اے مہینہ جڑا نا کان یقالو شہر شعبان شہر القراء، فرمایا اے مہینہ شعبان دا تے قاریاں دا مہینہ ہے، قاریاں دا مہینہ۔ اور رب دے قرآن نو یاد کرن، رب دے قرآن نو یاد کرن۔ اور اسی طرح امام حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ انہاں دے بارے اندر بھی آندا ہے، فرماتے سن ھذا شہر القراء، ایک قرہ کرام دا مہینہ شعبان قرہ کرام دا۔ اور اسی طرح امام عمر بن قیس الملائی رحمہ اللہ انہاں دے بارے اندر آندا ہے کہ اذا دخل شعبان، جدو شعبان شروع ہو جاندہ نا، شعبان یہ اپنی دکان بند کر دیندے، اپنی دکان بند کر دیندے۔ اسی تو تھوڑا جا ٹائم بند نہیں کر دے نا، یہ اپنی دکان بند کر دے اور پھر پورا مہینہ رب دا قرآن یاد کر دے، رب دا قرآن پڑھ دے۔ اے لوگ تیاری کر دے کس بات دی؟ اگے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، وَتَفَرَّغَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، قرات قرآن واسطے اے تیاری کر دے۔ اس واسطے پڑھاؤ دوستو، اللہ دے قرآن نے جڑے انہیں اعلان فرمائے، اور اس واسطے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو ایک مقام تے اعلان کر کے سمجھایا، فرمایا میرے محبوب اعلان کر کے بعد کہ وہ اعلان کر کے ڈراؤ، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا کہ نہ لوگوں ڈراؤ اس باتوں، یوم الحسرہ، حسرت دے دن تو ڈراؤ۔ وہ حسرت دا دن کیڑا دن ہوئے گا؟ کل قیامت دا دن حسرت کرے گا بندہ۔ کیڑی حسرت کرے گا؟ حسرت کرنے والا حسرت کرے گا۔ وَانذِرْهُمْ یوم الحسرہ، حسرت کرے گا اس دن بدکار بھی نیکوکار بھی، بدکار بھی حسرت کرے گا، نیکوکار بھی حسرت کرے گا۔ افسوس کرن گی افسوس، بدکار کیوں کرے گا حسرت؟ کاش میں گناہ چھڑ دا، برائیاں چھڑ دیندا، افسوس کرے گا۔ تے نیکوکار کرے گا کاش میں نیکیاں ہور کر لیندا، کاش میں بلائیاں ہور کر لیندا۔ اذ قضی الامر، جدو معاملہ مکمل کر دیتا جائے گا، وہم فی غفلۃ وہم لا یؤمنون، اور غفلت دے اندر نے جڑے منن نو تیار ہی نہیں دے، غفلت دا شکار نے، غفلت دا شکار۔ اور کتے اللہ دا قرآن اعلان کر کے بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوکاں دے حساب دا وقت قریب آ گیا ہے۔ اقترب للناس، حساب تو مراد تھے قیامت ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت دی اندر اعراض کر رہنے، منہ پھیر رہنے۔ لوگوں اس بات توجہ دیا جے، رب دے قرآن نے کی بات کہہ دیتی، فرمایا کہ لوگاں دے حساب دا وقت قریب آ گیا، مطلب کہ قیامت قریب آ رہی ہے، دن بدن اسی قیامت دے قریب ہوندے چلے جا رہے ہیں۔ اور بندہ یہ نہ سمجھے جو بڑیاں نشانیاں بڑیاں علامتاں رہندیاں نے، نہ جانے کنا عرصہ رہندا ہے۔ اس بات توجہ دیو، جندی موت آ گئی اون دی قیامت آ گئی، جندی موت آ گئی اون دی قیامت آ گئی۔ اور کیا کسی نو پتہ ہے موت کدوں آئے گی؟ جڑا ٹائم پیچھے گزریا نا، اگر بندہ اندر تے غور کرے تو انج ہی لگتا ہے کہ کل سی تے انج ہو گیا،
تے آن والا ٹائم دور نہیں ہوندا، آن والیاں گھڑیاں قریب نے۔ اس واسطے فرمایا اقترب للناس حسابہم، حساب قریب آ گیا، دور نہیں، آن والا ٹائم قریب ہے، لہٰذا آن والا وقت قریب جاندے ہویا غفلت دا شکار نہ ہو، وہ چھڑ دے ہوئے سستی اور غفلت۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا غافل لوگاں دا تذکرہ کیتا، غافل لوگاں دا، اور تذکرہ کردے ہیں اللہ دے قرآن نے سورہ اعراف اندر کی اعلان فرمایا کہ او لوگ کہ جنہ اور انسانوں میں رب نے پیدا کیتا دے کاندے واسطے، جہنم واسطے۔ اللہ نے اعلان کر کے کہتا جہنم واسطے، جنہ انسانوں پیدا کیتا کندے واسطے؟ فرمایا آ جن تے آ انسان پیدا کیتے کندے واسطے؟ جہنم واسطے۔ اور یہ معاملہ تقدیر نہ تعلق رکھتا ہے، اور یہ انہاں لوکاں دے بارے چ، انہاں جنہ اور انساناں دے بارے چ مفسرین نے لکھے ہے کہ جنہ دے بارے چ اللہ دا علم اتنا وسیع وسعت والا کشادہ زیادہ کہ اے لوگ اور اے جن اور انسانوں نے پیدائش تو لگ کے مرن تک، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی، اے ہو جیا چن چنیاں نمائی، اس تو اونچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا۔ اور یہ تھنے گونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے۔ اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، بنا